اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، گزشتہ روز آپ کی خدمت میں ہم نے ٹیننسی ایکٹ کے تعلق سے معلومات دیے تھے، جس پر کچھ لوگوں نے کچھ شک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ اس کی بھی تکمیلی ہم نے اگلے ویڈیو میں کر کے دیے، اور جس سے ان کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد چند لوگوں کا بولنا یہ ہوا کہ جیسے آپ نے ٹیننسی ایکٹ کے تحت بھاڑے قرار پتر یعنی کرایہ نامہ اور لیو اینڈ لائسنس ایگریمنٹ، ان دونوں اور نزول نامہ، ان دونوں کے تعلق سے معلومات دیے، اسی طریقے سے اب ہمیں رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کے اور ٹرانسفر آف پراپرٹی کے تعلق سے معلومات دو۔ تو محترم بھائیوں، آپ کو ہم آج دیکھتے ہیں مارکیٹ میں لوگ رجسٹریشن فیس بچانے کے خاطر اور اجلت میں جلدی کام کرنے کی غرض سے کچھ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، جس کا خمیازہ ان کو اور ان کے بعد ان کی اولاد کو بھگتنا لاحق ہو جائے گا۔ کسی بھی ملکیت کی خریدی فروختی کے لیے قانوناً رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کرنا نہایت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے فیس کتنی بھی لگو۔ آج کل تو فیس گورنمنٹ نے کم کی ہوئی ہے، لیکن فیس کتنی بھی لگو، قانوناً ڈاکومنٹس اگر بنائے آپ نے تو اس ڈاکومنٹس کے تحت آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے پراپرٹی کے مالک آپ ہی رہیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رجسٹریشن فیس بچانے کے لیے لوگ ہبہ نامہ کر لیتے، کبھی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کر لیتے نوٹرائز، کبھی نوٹرائز خریدی خط کر لیتے، کبھی تو بخشش پتر کر لیتے، اس طرح سے کبھی حق چھوڑ پتر کر لیتے، اور کبھی تو جی پے بھی کر لیتے۔ ایسے واقعات ہم کو دیکھنے کو ملے ہوئے، اور ایسے کیسز ہمارے پاس میں آئے ہوئے۔ اب اس میں جی پے کا جہاں تک تعلق ہے، تو جی پے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنرل پاور آف اٹرنی، یعنی ہمارے کل اختیارات ہم نے سامنے والے کو دیے، جس کے حق میں ہم جی پے لکھ کر دے رہے ہیں۔ اب اختیارات دیے، ان اختیارات کا استعمال جب تک کہ وہ اختیارات ہمارے حق میں ہیں تب تک ہی سامنے والا کرے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد میں اس کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، کیوں تو ہم نہیں رہیں گے تو ہمارے اختیارات ہی ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ہم نے جس کو اختیارات دیے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک ان اختیارات کا استعمال کرے گا۔ وہ مر گیا تو اس کے بعد میں اس کو اختیارات کرنے کا کوئی حق نہیں ہو کہ اولاد کو، کیوں تو ان کو دیا ہوا اختیار نہیں ہے وہ۔ اب یہاں پر پراپرٹی خریدنے کے لیے اس نے پیسے دیا، پراپرٹی خرید لیا، لیکن ڈاکومنٹس کیا کیا؟ جی پی اے، مختار پتر۔ وہ اس لیے کیا کہ میں تمہارا مختار پتر لوں گا، دوسروں کو بیچ دوں گا، اور میں تو نفع کما لوں گا۔ لیکن اس دوران میں دونوں میں سے کوئی اگر ایک مر جاتا ہے تو پیسے گئے، وہ نفع بھی گیا اور نقصان بھی گیا۔ اس لیے تو یہ مختار پتر کبھی بھی تو خریدی ویوہار میں نہیں کرنا چاہیے۔ مختار پتر صرف آپ تو آپ کوئی کام اگر نہیں کر سکتے ہیں، وہ کام کرنے کے لیے دوسرے کو اپنے اختیارات تفویض کرنا ہے، وہ اختیارات دینا ہے، اس کو مختار پتر بولیں گے۔ اگرچہ کبھی آپ کو کوئی چیز خریدنا ہے یا فروخت کرنا ہے، تو خریدنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کر کے لیں، اور فروخت کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ سیل ڈیڈ کر کے دے، رجسٹرڈ سیل ڈیڈ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نوٹرائز ڈاکومنٹس کر لیتے ہیں۔ نوٹرائز ڈاکومنٹس کرنے کے بعد میں
آپ کا وہ جو ڈاکومنٹس ہے وہ ڈاکومنٹس کے اوپر کوئی بھی جو ہے تو موٹیشن نہیں کرے گا، نہ گرام پنچایت کریں گی، نہ نگر پالیکا کریں گی، نہ مہانگر پالیکا کریں گی، اور نہ ہی سٹی سرو آفس کرے گا. پھر آپ کے نام سے موٹیشن ہی نہیں ہوگا اس کا، اور نوٹرائز کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہے، اس لیے جو ہے تو آپ کا وہ ڈاکومنٹس کسی مصرف کا نہیں ہے. ہاں اس کے اوپر آپ جو ہے تو رجسٹرڈ سیل ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اور نوٹری کے پاس میں نوٹرائز کر کے رجسٹرڈ نوٹرائز سیل ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ایسا خلاصہ ہونا ضروری ہے کہ آج ہم نے جو ہے تو ان کو یہ پراپرٹی بیچ دیے اور انہوں نے یہ پراپرٹی خرید لیے، آج یہ پراپرٹی ان کے قبضے میں دے دیے، بیچنے والے کو رقم پوری مل چکی. اب کچھ وجوہات کی بنا پر آج ہم رجسٹرڈ سیل ڈیڈ نہیں کر سکے. جب بھی موقع آئے گا تو ہم رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کر کے لیں گے. رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کرتے وقت جو لکھ کے دینے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے کسی طریقے کی وجوہات نہیں بتاتے ہوئے بلا معاوضہ آ کے رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کر کے دے گا. یہ اس کے اندر ضروری رہنا. اب مزید کسی چیز کے مبادلہ نہیں مانگے گا، یہ اس میں رہنا. نہیں تو کیا ہے کہ آگے چل کے جب آپ رجسٹری کرنے کے لیے جاتے وہ بولتا بھائی میرے کو اتنے پیسے دیتے تو میں آتا، نہیں تو نہیں آتا، پھر وہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ڈاکومنٹس جو بنتے ہیں وہ صحیح ڈھنگ سے بننا چاہیے. اب رہا سوال ہبہ نامے کا، تو ہبہ نامہ جو ہے یہ مسلم ایکٹ کے تحت ایک بخشش پتر ہے، اور اس بخشش پتر کے اندر اورل بھی جو ہے تو آپ ہبہ دے سکتے ہیں، لیکن اورل ہبہ دینے کے بعد موٹیشن انٹری اورل نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک ڈاکومنٹس لگتا. تو ہبہ اگر پہلے دے دیا گیا اورل، بعد میں اس کا ڈاکومنٹس بنائے اور وہ ڈاکومنٹس اگر نوٹرائز رہا تو چل جاتا. لیکن اگرچہ کبھی آپ نے نوٹرائز ڈاکومنٹس ابھی بنائے، ابھی جو ہے تو ان کے قبضے میں پراپرٹی دیے اور ابھی جو ہے تو ہبہ کر کے دیے، تو یہ ڈاکومنٹس کسی مصرف کا نہیں ہے، اس کو رجسٹرڈ کرنا ضروری ہے. اگر اسی وقت آپ رجسٹر کر کے دے رہے تو وہ رجسٹر گورنمنٹ کے پاس چاہیے، رجسٹری آفس میں چاہیے، سب رجسٹرار کے پاس چاہیے. اورل دے رہے اور بعد میں رجسٹر کر رہے تو وہ ڈاکومنٹ جو ہے نوٹری کے پاس کا قابل قبول ہے اور اس کے اوپر نوٹری ہو جاتا. اس ڈاکومنٹس میں یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ میں نے جو ہے تو ان کو میں نے ان کو ہبہ کر کے یہ میری پراپرٹی دیا ہوں، میں اس کا پورا مالک ہوں، میرے کو دینے کا اختیار ہے، اور میں جو ہے تو یہ پراپرٹی کو ان کے قبضے میں بھی دے دیا، انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیے، اور انہوں نے قبول کر لیے، اور قبول کرنے کے بعد میں جو ہے تو انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو جو ہے موٹیشن کرنے کے لیے سرکاری کام کاج کے لیے آج نوٹری بنائے. پہلے کچھ وقت پہلے، کچھ مہینے پہلے، کچھ دن پہلے زبانی اورل ہبہ کر کے دے دیے اور بعد میں اس کا ڈاکومنٹس بنائے. ایسا ڈاکومنٹ چل رہا ہے. اس ہبہ کے لیے 3 چیز نہایت ضروری ہے. ایک پرپوزل، میری پراپرٹی جو بلا تنازعہ ہے میں فلاں فلاں کو دے رہا. ایکسیپٹنس، اس نے اس کو قبول کیا اور ان کے قبضے میں دیا. یہ 3 چیز ایک ساتھ ہو جانا، دینے والا ساؤنڈ مائنڈ ہونا، دینے والا جو ہے تو خود مالک ہونا، ایسی صورت میں وہ ہبہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نان مسلم میں بھی بخشش پتر ہے، جو مسلم اور نان مسلم کو دونوں کو لاگو ہوتا، وہ اس کا جو ڈاکومنٹس ہے وہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹس ہی کرنا ضروری ہے. اس طریقے سے 4 ڈاکومنٹس ہے، یہ 4 ڈاکومنٹس کے ذریعے، 4 ڈاکومنٹس کے آدھار پر آپ کی موٹیشن انٹری بھی ہو جاتی اور آپ کو مالکی حق بھی مل جاتے. اس لیے جو ہے آج ان 4 ڈاکومنٹس کے تعلق سے ہم نے آپ کو معلومات دیے، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے ویڈیو جو ہے بار بار آپ کو دیکھنے کو ملنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو سکے. خدا حافظ، والسلام.